ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. پھر سے پڑھیں وَلَأَمَةٌ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. بإذنه ذال کو نرمی سے ادا کریں. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو. تنکحو کا روٹ ہے نون کاف ہا نکاح. نکاح کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. النکاح الضم، یہ تو اس کا لفظی معنی ہے. اور شریعت میں نکاح کس کو کہتے ہیں؟ ایسا عقد یا معاہدہ جو ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم کیا جاتا ہے
یعنی ایک سوشل کانٹریکٹ کہ جس کی روح سے وہ ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. ڈیفینیشن کے طور پر آپ دیکھیے، ایسا عقد اور معاہدہ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جائیں، دو افراد کے درمیان اللہ کو گواہ بنا کر ایسا معاہدہ کرنا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں نکاح اور طلاق کے بارے میں اگلی آیات کی وضاحت کروں، چند باتیں نکاح کے ضمن میں آپ کو یاد رہنی چاہیے تاکہ آپ مزید باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں. سب سے پہلے تو نکاح کا لفظی معنی، پھر نکاح کی تعریف، پھر نکاح کی حکمتیں کہ نکاح کرنے کی حکمت کیا ہے یا فائدہ کیا ہے یا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے، نکاح کیوں کیا جائے، یہ واضح ہونا بے حد ضروری ہے. اگر یہ واضح نہ ہو تو آگے کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. اسلام میں نکاح کسی تفریح یا انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں. نکاح کا سب سے پہلا مقصد ہے عزت و عصمت کی حفاظت، شرم و حیا کی حفاظت، حرام سے بچنا. دوسری چیز، نکاح کے مقاصد میں سکون اور لطف حاصل کرنا، یعنی فطری خواہش کی تکمیل. قرآن پاک میں آتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون پانا. تیسری چیز، نسل انسانی کی بقا، کہ انسانی نسل کا سلسلہ آگے چلتا رہے. اور چوتھی چیز، نسل انسانی کی تربیت کے لیے ایک دوسرے کا مددگار بننا. یعنی شادی کیوں کی جاتی ہے؟ کہ صرف سیر تفریح کے لیے نہیں یا محض ایک دوستی نہیں، بلکہ اس کے کچھ مقاصد ہیں کہ جس میں دو افراد کا باہم نکاح جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دفاع کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کی نگاہ اور فرج کی حفاظت کا ذریعہ بنے، انسان حرام سے بچ سکے، برے خیالات سے بچ سکے، بھٹکنے سے بچ سکے، یعنی پاک دامنی اختیار کر سکے، اپنے جذبات کو ڈسپلن کر سکے. کیونکہ عموماً نکاح کے بغیر انسان شیطانی طریقوں پر چل کر جب اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے. پھر اسی طرح نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے فطری خواہشات، یہ ضرورت رکھی ہے انسان کے اندر دوسرے انسان پر ڈپینڈنٹ ہونے کی یا اس کی طلب کی یا اس کی ضرورت کی، وہ پوری ہو. یعنی باعث سکون ہو، ایک دوسرے کے ہمراز ہوں، مددگار ہوں، ایک دوسرے کے لیے یعنی سکون کا ذریعہ ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شادی کر لے اور کہے کہ نہیں بچے نہیں پیدا ہونے چاہیے اور بچے نہیں پیدا کرنے، یہ فطرت کے خلاف ہے. پھر اسی طرح صرف بچے پیدا کرنے کی حد تک ہی نہیں بلکہ دونوں کی برابر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ ان بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کو صحیح طور پر پروان چڑھانے میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. کیونکہ تنہا عورت یا تنہا مرد یہ کام نہیں کر سکتا، دونوں کا ایک دوسرے سے تعاون اس میں بہت ضروری. اور اگر باہم ایک دوسرے کے ساتھ موافقت ہوگی تو اس کا اثر آئندہ نسلوں پر بھی ہوگا، اور اگر دونوں میں اختلاف ہوگا اور دونوں کے درمیان کشمکش ہوگی تو اس کا اثر پھر آئندہ نسلوں پر پڑے گا اور انسانی تربیت میں خلل واقع ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ نکاح منعقد کیسے ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں اس کے ارکان ہیں اور کچھ چیزیں اس کی سنتیں ہیں. تو ارکان یا فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلے دو گواہوں کا ہونا، پھر مہر کا مقرر کیا جانا اور پھر مہر ادا بھی کرنا.
تیسری بات ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ، اور چوتھی چیز ولی کی موجودگی یا رضامندی۔ نکاح میں مسنون چیزیں کیا ہیں؟ خطبہ نکاح کا پڑھنا، دعوت ولیمہ کا اہتمام کرنا، مہر کا تذکرہ کرنا کہ کتنا مہر دیا جا رہا ہے، یعنی اسے پبلکلی اناؤنس کیا جائے تاکہ لوگ اس پر گواہ ہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب ایجاب قبول ہو رہا تھا تو باقاعدہ مینشن کرتے ہیں اس کو۔ پھر اسی طرح دف یا غنا سے تشہیر، یعنی تشہیر نکاح ضروری ہے، یہ نہیں کہ چھپ چھپ کے یا خفیہ نکاح کر لیا جائے اور اس میں کسی کو خبر ہی نہ ہو، یہ درست نہیں۔ اور پھر اسی طرح دلہا اور دلہن کو مبارکباد دینا، یہ بھی سنت ہے، یعنی مسنون چیز ہے۔ نکاح کی بنیاد کیا ہے، یعنی نکاح کس بنیاد پر کیا جانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، لیکن تم دین کی وجہ سے کرو۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مال ہے، حسب نسب ہے، خوبصورتی ہے اور دینداری ہے۔ تو اس میں بنیادی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ دینداری ہے، کہ دین سے لگاؤ ہو اور دین کی طرف رجحان ہو، اور جس میں خاص طور پر فرائض کی پابندی۔ اگر یہ پتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ جس نے نماز نہ پڑھی اس نے دین کی بنیاد ڈھا دی، تو جہاں دین کی بنیادیں ڈھہ جائیں وہاں آگے دین کیا ہوگا؟ تو یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ نکاح کرتے وقت اس چیز کو بھی دیکھیں۔ تو یہاں پر حکم یہ ہو رہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے۔ مشرکات مشرکتن کی جمع ہے، یعنی جو شرک کرنے والے ہیں اللہ کی ذات، صفات، اس کی ربوبیت یا الوہیت میں، بت پرست ہوں یا ستارہ پرست ہوں یا آگ پرست ہوں یا کچھ بھی۔ تو گویا نکاح میں پھر سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ دینداری، عقیدہ، عقیدے کی موافقت۔ تو مسلمان مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا نہ کریں؟ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں۔ کب تک نہ کریں؟ حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور یاد رکھیے کہ مشرک ہونا ایک اصطلاح ہے، اور جیسے آپ دیکھیے کہ ایک اصطلاح ہے مسلم، ایک ہے مشرک، ایک ہے اہل کتاب ہونا۔ تو اہل کتاب کون ہے؟ جو الہامی ادیان پر قائم ہے، جیسے یہود و نصارہ ہیں۔ مشرک کون ہے؟ جو کسی الہامی دین کو نہیں مانتے، وہ خواہ بتوں کی پوجا کریں یا پھر یعنی کسی بھی آبجیکٹ کی پوجا کریں، اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی بھی چیز میں شریک کریں۔ تو یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ شرک ہے۔ حتی یؤمننا، یؤمننا میں 2 نون جمع ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، نون کے اوپر شد ہے۔ ایک نون تو مادے کا ہے، یعنی الف میم نون مادہ ہے، اور دوسرا نون مؤنث کا ہے، یعنی وہ عورتیں جب تک کہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، یہ مراد ہے۔ وَلَأَمَةٌ، اور البتہ لونڈی یعنی غلام عورت، مؤمنۃ، ایمان والی، جسے ہم اردو میں مومنہ کہتے ہیں۔ مؤمنۃ، ایمان والی، خیرٌ، بہتر ہے، اچھی ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے۔ یعنی شادی کے معاملے میں تم مومن عورت کو ترجیح دو گے مشرک عورت پر، ولو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو۔ کون؟ مشرک عورت۔ اعجبہ کا لفظ جو ہے عین جیم بے سے ہے، کسی کو حیران کن حد تک پسندیدگی میں مبتلا کر دینا، خوشگوار حیرانی۔ یعنی خواہ کوئی مشرک عورت تمہیں بہت ہی امپریس کر دے یا تمہارے دل میں اتر جائے، تمہیں اس سے کتنی بھی محبت ہو، لیکن تم وہاں نکاح نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ولو اعجبتکم، یعنی پسند کی شادی منع نہیں ہے، لیکن
پسند کی شادی نہیں کر سکو گے اگر عورت کے اندر شرک ہے. پھر تمہیں اللہ کی پسند کو دیکھنا ہوگا، اپنی پسند کو چھوڑنا پڑے گا. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً کسی سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اس کی کوئی ادا پسند آتی ہے، یا اس کی کوئی خوبی یا اس کی کوئی چیز پسند آتی. تو بعض لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے، بعض کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن کی وجہ سے، بعض کسی کے اخلاق کی وجہ سے، بعض کسی کے دین کی وجہ سے. کئی اسباب ہوتے ہیں نا محبت کرنے کے. بعض لوگوں کے نزدیک شکل و صورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دین اہمیت رکھتا ہے. بعض کے نزدیک دین کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مال اہمیت رکھتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خواہ مشرک عورت کے پاس کتنا ہی مال ہو، جمال ہو، یعنی خوبصورتی ہو، حسب نسب ہو، کیسے ہی گھرانے کی کیوں نہ ہو، کیسا ہی بظاہر اخلاق کیوں نہ ہو، کتنی ہی انٹیلیجنٹ یا بہت بڑی ڈگری رکھنے والی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ایک کوالیفیکیشن نہیں ہے جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ ایمان کی ہے، لہذا تم نکاح نہیں کر سکتے، ڈسکوالیفائی کر. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو. اب یہاں دو محبتیں ٹکرانے لگی ہیں، تو اس لیے اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی محبت کو انسان قربان کرے گا. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کر کے دو المشرکین، مشرک مردوں کو. یعنی جس طرح مومن مرد مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح مومن عورت کی شادی مشرک مرد سے نہیں کی جائے گی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تن کے ہو خود نکاح کرنا ہے اور تن کی ہو نکاح کر کے دینا ہے. زبر اور پیش کا فرق ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے ولی یا اس کے ذمہ دار کر کے دیں گے، وہ خود نہیں کرے گی اپنا نکاح جا کے. اور نہ تم نکاح کر کے دو المشرکین، مشرک مردوں کو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیں، سچے دل سے مومن ہو جائیں، تو پھر ان کے ماضی کو نہیں دیکھو گے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان سے شادی کر دو گے. جیسے حضرت ام سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا جبکہ وہ مشرک تھے. تو ابو طلحہ بہت اچھے انسانوں میں سے تھے، بہت امیر لوگوں میں سے تھے. یاد ہے کہ جن کا ایک باغ تھا مسجد نبی کے سامنے. تو انہوں نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام سلیم نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم ایسے شخص ہو جو بتوں کو پوجتے ہو، وہ بت جو فلاں شخص نے فلاں درخت سے کاٹ کے اپنے ہاتھ سے گھڑ کے بنایا تھا، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں نکاح کروں گی اور تم سے مہر نہیں لوں گی، میرا مہر اسلام ہوگا، تمہارا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس طرح ان سے شادی ہو گئی. حضرت انس کی والدہ تھی. تو یہاں پر کیا ہے؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہیں کر سکتے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اس کی بجائے تم کسی غلام لڑکے سے شادی کر دو بیٹی کی، اس زیادہ بہتر ہے، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکن، مشرک سے. یعنی ایک طرف ایمان ہے لیکن دنیاوی وجہ اور چیزیں نہیں ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوسری طرف دنیاوی سٹیٹس بہت بلند ہے مگر ایمان نہیں، دین نہیں. اور پھر وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے. پھر عجبہ کا معنی وہی اوپر جو گزرا ہے. اولئک، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کر سکتے، ریزن کیا ہے؟ اولئک، یہ لوگ، کون لوگ؟ مشرک. یدعون، دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے قول اور فعل سے، مال سے، کس کی طرف؟ الی النار، آگ کی طرف. اگر تمہارا ان سے ازدواجی تعلق ہوا تو پھر اندیشہ ہے کہ تم ان کی باتوں میں آ کر اپنا دین چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے دین چھوڑ دیا اور تم نے بھی شرک کر لیا تو پھر گویا تم نے ان کی آگ کی طرف جانے کی دعوت قبول کر لی.
اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نکاح جمع کرنے کا نام ہے نا، تو دو لوگ اور دو خاندان جمع ہوتے ہیں اور پھر دونوں کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے. اور شرک کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اگر انسان تھوڑا سا بھی جھکا تو کیا ہوگا؟ سب کچھ ہی چلا جائے گا. رائی کے دانے برابر بھی شرک گوارا نہیں. اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. لہذا ایسے نکاح میں بہت چانسز ہیں کہ ایمان جاتا رہے، اور اگر ایمان چلا جائے تو باقی کوئی بھی چیز کارآمد نہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، دوسری طرف اللہ پکار رہا ہے. اب تمہیں اپنے جذبات کی قربانی تو دینی ہے، لیکن اس قربانی کے عوض تمہیں ملے گا کیا؟ ذرا دیکھو تو، جنت، والمغفرتی، اور مغفرت. جنت کی دعوت دے کر نیک عمل پہ ابھارا گیا اور مغفرت کی دعوت دے کر گناہوں سے توبہ پہ ابھارا گیا، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور وہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ کیا کریں، یتذکرون، نصیحت حاصل کریں. تذکر کا لفظ جو ہے زال کاف رے، اس کا روٹ ہے اہتمام کے ساتھ بھولے بسرے سبق کو یاد کرنا، غفلت دور کرنا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان بڑے ہوئے، پھر ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہماری اصل کیا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان دنیا میں پڑھ کر اپنے دین سے بعض اوقات دور ہونے لگتا ہے، اور پھر بعض اوقات اتنی غفلت ہو جاتی کہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ ہے کون اور اس کو شادی بیاہ کے موقع پر کن تعلیمات کا خیال رکھنا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر شریعت ہی کے قاعدے کی طرف توجہ کرنی ہوگی اور بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا ہوگا. یعنی شادی کے شوق میں یہ مت بھول جاؤ کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں مسلمان ہی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. یہ مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے نا. جس سے خاص طور پہ پہلی بات ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ یہاں عام طور پر یا کسی بھی ایسی ملٹی کلچرل سوسائٹی میں جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں ایسی بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں. ایک مسلمان لڑکی یا لڑکے کا کسی مشرک سے نکاح سیدھا سیدھا کیا ہے، آگ کا راستہ. دنیا کی ایک خواہش کو پورا کرنے کی خاطر آخرت کا سراسر نقصان. لیکن کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جن میں یہ احساس اور شعور بھی اب باقی رہ رہا ہو. اور اس چیز کی بھی بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں اہمیت ڈالنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ موضوع ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، لیکن اچھے انداز میں آپ بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے تاکہ انہیں اپنی لمٹس اور حدود کا پہلے سے ہی پتا ہو. چلیے تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. جیسا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ آیات امت مسلمہ کو بحیثیت ایک امت مسلمہ کے فرد کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں. تو اس تیاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نکاح اور طلاق اور شادی بیاہ کے معاملات کو بھی صحیح طریقے پر چلایا جائے یا صحیح طریقے پر ادا کیا جائے. جس شخص کے ذمہ دوسروں کو اسلام کی طرف لانا ہو، اگر وہ خود ہی ان کی طرف ڈھلک جائے، جھک جائے، تو وہ اپنی ذمہ داری تو بھول ہی جائے گا کہ اسے کیا کرنا تھا. تو چونکہ اس میں اپنے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور نسلوں کے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے. بھلے اگر کوئی شخص یہ حجت پیش کرے کہ نہیں میرا ایمان بہت سٹرونگ ہے اور ایک دفعہ شادی ہونے دے، بعد میں لڑکی کو مسلمان کر لوں گا اور پھر دیکھا جائے گا، تو نہیں. اللہ تعالی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کے حق میں فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نہیں. تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور اگر
کوئی یہ ثابت بھی کر دے کہ ہاں اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، لیکن آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا؟ بچوں میں جو کھچڑی پکے گی، بچے کس دین پر ہوں گے؟ باپ اپنی طرف کھینچے گا، ماں اپنی طرف کھینچے گی. اگر اپنا دین بچا بھی گئے تو آئندہ نسل کا دین داؤ پر ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے دین کا بھی نقصان ہے یہاں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور شرک دو بالکل اپوزٹ چیزیں، اور ان دونوں کے کلچر بھی بالکل مختلف ہیں. نہ صرف یہ کہ عقائد میں فرق ہے، طریقہ زندگی میں بھی فرق ہے، طرز زندگی میں بھی فرق ہے. مثلا اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے، الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے. اب جہاں شرک کی نجاست موجود ہو وہاں ظاہری نجاست کو دور کرنے کا بھی اہتمام کتنا ہو سکتا ہے. ایسی ہی ایک لڑکی جس نے کسی ایسے لڑکے سے شادی کی، اس نے ایک خط لکھا، دربن کی لڑکی تھی وہ، تو اس نے اس میں جو مشکلات بیان کی کہ میں نے شوق میں شادی تو کر لی، لیکن بعد میں جو کلچرل ڈفرنس تھا یا جو دو ادیان کے درمیان کی بنیادی فرق تھے وہ بہت بڑی رکاوٹ بنے باہم تعلقات کو درست رکھنے پر. اور اس میں خاص طور پر اس نے جو ذکر کیا وہ طہارت اور پاکیزگی کا تھا کہ میرے شوہر میں طہارت اور پاکیزگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ استنجا کا اور نجاست صاف کرنے کا اور پھر نہانے کا اور پھر تو وہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ شخص ڈرنک تھا تو اس کی وجہ سے جو مزید قباحتیں تھی وہ، پھر یہ کہ دین کی بے حرمتی اور مذاق اڑانا، پیغمبر کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے طریقوں کا مذاق اڑانا، تو روز روز جو ایک کشمکش تھی وہ بڑھتی گئی. پھر بعد میں بچوں کے ناموں پہ جھگڑا، بچوں کے دین پہ جھگڑا، اور الٹیمیٹلی کیا کہ وہ چونکہ خدا کا خوف ہے نہیں. اسلام میں تو شادی کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے اس تعلق کو درست رکھنے والی وہ تقویٰ ہے. تو وہاں یہ تھا کہ وہ چونکہ خوف خدا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، تو وہ لڑکا ادھر نکاح کر کے ساتھ دوسری لڑکیوں کے چنگل میں بھی پھنسا ہوا تھا. اگرچہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز کچھ کم نہیں رہی، لیکن یعنی اس بچی نے اپنی جو مشکلات بتائیں اور دوسری بچیوں کو ایک تلقین کی کہ کوئی اور ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ ایسے رشتے کو نبھانا جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں، ایک مشکل سے کم نہیں. تو وہ عارضی اور چھوٹی چھوٹی مشکلات تو اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے سبب واضح کر دیا کہ اولئک یدعون الی النار. ایک تو جہنم کی آگ ہے، لیکن جب دینی معاملات میں شوہر اور بیوی کے درمیان بہت بڑا فرق ہو تو دنیا بھی آگ بن جاتی ہے، دنیا بھی جہنم بننے لگتی ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک شخص عقیدے میں اسٹرانگ ہے یا دین میں اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے دوسرے شخص کا دین سے باہر ہونا یا دین سے دور ہونا یا دین کا مذاق اڑانا کچھ کم جلن اور کڑھن کا سبب نہیں ہو سکتا. اور اس لیے اپنے جذبات کی وقتی قربانی جو کہ ایک تکلیف دہ بات ہے اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ واللہ یدعو الی الجنہ. آج تم اپنی محبوب چیز اللہ کی خاطر چھوڑو گے تو اس کے بدلے میں جو صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. کیونکہ انسان کا جس چیز پہ دل آ جائے اس سے خود کو روکنا یا بچوں کو روکنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر اس قربانی کو انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے، دین کی خاطر کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے انسان مشکل سے بچتا ہے بلکہ دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں اس صبر پر بہت بڑا اجر پائے گا. اس لیے فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس. اللہ نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اگر لوگ ان آیات کو پڑھیں ہی نہ، جانیں ہی نہ، آگے اپنے بچوں کو بتائیں ہی نہ، ان حدود کے بارے میں واضح ہی نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کی ذمہ داری پوری کر دی. اب یہ بندوں پر ہے کہ وہ کیا کرتے. اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں
اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کا سوال آ رہا ہو تو وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جہاں وہ موضوع آئے گا وہاں تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ مومن مرد مشرک عورت سے اور مومن عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے. ایسا نکاح حرام ہے بلکہ قائم ہی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتا خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے. لہذا کثرت سے یا بظاہر حسن سے یا بظاہر کسی بھی اٹریکٹیو بات سے تم متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھو اور اپنے دین کی حفاظت کرو. اور اس معاملے میں اگر تمہیں اہل ایمان میں کوئی اچھے سٹیٹس کی خاتون نہیں بھی ملتی اور غلام خاتون سے تمہیں بدلے میں نکاح کرنا پڑتا ہے یا غلام مرد کو قبول کرنا پڑتا ہے تو وہ کر لو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی حفاظت ممکن ہے.